فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا
الكافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کھانے کی چیزیں نزول تورات سے قبل سوائے اس کے جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا بنی اسرائیل پہ حلال تھیں. فرما دیجئے کہ پھر تورات لاؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. سو جو شخص اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے سو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا سو تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو جس میں ذرا کجی نہیں اور وہ مشرک نہ تھے. یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو کہ مکہ میں ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے. اس میں کھلی نشانیاں ہیں منجملہ ان کے ایک مقام ابراہیم ہے اور جو شخص اس میں داخل ہو جاوے وہ امن والا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک سبیل کی اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے. آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب کیوں ہٹاتے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا اس طور پر کہ کجی ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے حالانکہ تم خود بھی اطلاع رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. اے اہل ایمان اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقے کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تو وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ جناب حافظ محمد حلیم صاحب جو سورۃ آل عمران کی آیات 93 سے 101 تک کی تلاوت فرما رہے ہیں. اب آج کے درس کی تلاوت کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم قمر حسن صاحب کو جو کہ عرب حیدرآباد مسلم ایسوسیشن کے صدر ہیں. منتظمین محترم قمر صاحب کے گزار ہیں کہ انہوں نے آج کے نشست کے دعوت کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا. میں گزارش کروں گا اس اظہار پر السلام علیکم. میں امیر تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خطاب کے لیے تشریف لائے اور اس کی طرف چلنا ہو. السلام علیکم. خواتین حضرات، اس سے پہلے میں محترم ڈاکٹر صاحب کو درس کے آغاز کی دعوت دوں بطور یاددہانی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب کی واپسی ایک روز قبل ہوگی یعنی 19 دسمبر کو، اس لیے 19 دسمبر کے درس کا موضوع شرک اور اقسام شرک پر اب انشاءاللہ تعالی 17 دسمبر کو ہوگا اور فریضہ احکام الدین اور اس کے داعی کے ساتھ دونوں موضوع جلد کر دیے گئے ہیں اور اس پر انشاءاللہ تعالی 18 دسمبر کو ہوگا.
آپ حضرات نوٹ فرمائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ صاحبان میں سے کچھ لوگ یا جو افراد بھی چاہیں ڈاکٹر صاحب سے کچھ ملاقات کرنا، کسی قسم کی کوئی خاص بات کرنے کے لیے، تو اس کے لیے طریقہ وضع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مائگرانی باہر جو مکتبہ ہے ہم لوگ کا اس سے درج کرا لیں، اپنا ٹیلیفون نمبر وہ بھی آپ سے درج کرا لیں گی یا پھر کانٹیکٹ وہ بھی آپ درج کرا لیں گی، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اطلاع دیں گے کب ڈاکٹر صاحب آپ سے مل سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ وقت صبح کا بھی ہو، یعنی 9 سے 1 بجے تک کا، معاف کیجیے گا 9 سے 12 بجے تک، کیونکہ 12 بجے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شام 4 بجے سے لے کر کے 5 بجے، تو وہ بھی اگر آپ اپنے ریفرنس میں لکھ دیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم لوگ کو قبل اعلان کر چکے ہیں کہ یہاں پر 22 دسمبر کو ایک امریکن جن کا نام مسٹر اسٹیون جانسن تھا، وہ اسلام لے آئے ہیں، ان کا نام اب عبداللہ فاروق ہو گیا ہے، وہ یہاں پر تشریف لائیں گے اور 22 دسمبر کو اسلام امریکہ میں ایک موضوع خطاب کروائیں گے۔ آپ زیادہ تعاون میں شریک ہوں۔ اب میں محترم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چوکی نشست کے آغاز فرمائیں۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وقال تبارك وتعالى في آخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ وقال عز وجل في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین۔ محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، یہ جو اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں ان میں قرآن حکیم کا جو بیان ہو رہا ہے اس میں ایک معنوی تسلسل ہے، اس لیے پچھلے 3 دنوں میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کے ساتھ اگر مضمون کا سرا آپ کے ذہن میں نہ جڑا تو وہ بات اپنا صحیح نتیجہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ چند منٹ اس پر لگائیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات پابندی کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں، ایسا بھی ہوگا کہ بعض حضرات پہلی دفعہ نہیں آ سکے، بقیہ 2 دنوں میں آئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسے بھی ہوں جو آج پہلی مرتبہ آ رہے ہیں۔ ان کے لیے خاص طور پر ضروری ہے کہ وہ سمجھ لیں مختصر طور پر کہ یہاں سلسلہ کلام کیا ہے۔ پہلے دن کی گفتگو تمہیدی تھی، ابتدائی تھی، اس کا عنوان بھی ایک بہت عمومی عنوان تھا، عظمت قرآن۔ بہرحال اس کے ضمن میں جو بھی اللہ نے توفیق دی میں نے عرض کیا۔ دوسرے دن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تعارف کرایا تھا، میں نے جو ایک تحریک قرآنی شروع کی اور جس میں کہ میں اپنی زندگی کے 20 برس کھپا چکا ہوں۔ اس کا آغاز سن 65 میں لاہور میں ہوا۔ یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے ضمن میں میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کو ابتدائی ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے۔ اگرچہ اصل قرآن وہ ہے مکمل قرآن، ترتیب بھی وہی ہے کہ جو مصحف کی ہے، سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک، لیکن اس پورے قرآن کو تسلسل کے ساتھ، غور اور فکر کے ساتھ پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا جو ہمیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک بڑی مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے کہ پہلے ایک فیصلہ ہو چکا ہو، ایک ڈٹرمینیشن۔ اس ڈٹرمینیشن کے لیے، اس فیصلے کے لیے، اس عزم کے لیے، اس ارادے کے لیے میں نے مفید پایا اس کو کہ قرآن مجید کے اہم مضامین سے اگر تعارف کرا دیا جائے منتخب مقامات کے مطالعے سے، تو قرآن مجید کے اہم مضامین سے انسان متعارف ہوتا ہے اور اس سے اس میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ذہنی مناسبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ کا اگر فضل شامل حال ہو تو اس میں وہ ارادہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ پورے قرآن حکیم پر اسی طرح تدبر کرتے ہوئے غور و فکر کرے۔ اس مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ کہ اولاً تو دین کی جامعیت سامنے آ جائے، کہ ہمارا دین معروف معنی میں صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ اس میں مذہب والے حصے بھی ہیں، دیکھیے ذہن میں رکھیے لفظ مذہب پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا، اور آج ہماری زبانوں پر سب سے زیادہ یہی لفظ چڑھا ہوا ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، حالانکہ پورے قرآن میں یہ لفظ ہی نہیں۔ حدیث کا بھی جو ذخیرہ میرے مطالعے سے گزرا ہے، میں پورے حدیث کے ذخیرے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ بہت وسیع و عریض ذخیرہ ہے، لیکن جتنی بھی
احادیث میری نگاہ سے گزری ہیں، یہ لفظ مذہب کسی حدیث میں بھی نہیں۔ مذہب کا لفظ ہمارے ہاں سلف استعمال کرتے تھے محدود معنی میں، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب اہل حدیث، یہ مذاہب ہیں۔ اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کہتے ہیں ایک مکمل نظام اطاعت کو، پوری زندگی پر حاوی، پوری زندگی پر مسلط، پوری انسانی زندگی کو اپنے حیطۂ اقتدار میں لینے والی چیز، جس کے لیے جدید اصطلاح کیا ہے؟ نظام۔ ہم کہتے ہیں نظام، یہ نظام بھی قرآن کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر دین کے مفہوم کو جدید کسی لفظ میں ادا کیا جائے تو وہ نظام ہوگا۔ دین کیا ہے؟ خدائی نظام ہے، اللہ کا عطا کردہ نظام زندگی ہے۔ اس میں انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سیاسی معاملات، اقتصادی معاملات، سماجی نظام، آئلی نظام، قانون اور اس کے جملہ گوشے، فوجداری قانون، دیوانی قانون، قانون شہادت، قانون وراثت، ہر شے موجود ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جو دین کے اندر شامل نہ ہو۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس دین میں شامل ہیں، جس کے بارے میں ایک واقعہ ہے جس سے وضاحت ہو جائے گی کہ یہود نے مسلمانوں کو کچھ چڑھانا شروع کیا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور یہ یہودی یہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم انہیں جواب دو کہ ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا ہے۔ ہمیں تو اس پر فخر ہے کہ انسان کے لیے طہارت اور پاکیزگی یہ بھی نہایت ضروری ہے، اور اس کی تعلیم بھی کون دے گا اگر نبی نہیں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا دین تو وہاں سے لے کر نظام حکومت تک چوٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سب پر مشتمل ہے۔ پہلی بات تو یہ سامنے آنی چاہیے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے۔ میں 2 منٹ آپ کے اور لے لوں، اس کو بھی میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے اور باتیں کل عرض کی ہیں، بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طرح یاد کرنے کے لیے اسی طریقے سے ذہن نشین کیجئے۔ 3 جمع 3، 6 امور ہیں جو جمع ہو جائیں تو دین بنتا ہے، اور ان میں سے پہلی 3 چیزیں وہ ہیں کہ جمع ہو جائیں تو صرف مذہب بنتا ہے۔ عقائد، عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات۔ معاشرتی رسومات کس کے بارے میں؟ پیدائش، شادی، موت۔ ان 3 چیزوں کو جمع کریں گے، عقائد، عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات، یہ تینوں ہیں مذہب۔ دنیا میں مذہب کا تصور یہیں تک ہے۔ اس سے آگے 3 چیزیں کیا ہیں؟ معاشرتی نظام، اقتصادی نظام، سیاسی نظام۔ ان کو جمع کریں گے تو یہ بنے گا اجتماعی نظام، اور ان 6 کو جمع کر لیں گے تو یہ بنے گا دین۔ یہ 6 چیزیں مل کر دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، پیدائش کے ساتھ عقیقہ ہے، موت کے ساتھ تجہیز و تکفین ہے، نہلانا ہے، نماز جنازہ ہے، تدفین ہے، شادی بیاہ کے لیے نکاح ہے، ایجاب و قبول ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی ہیں، لیکن ایک مکمل آئینی نظام، مکمل معاشی نظام، مکمل سماجی نظام، مکمل سیاسی نظام بھی ہے۔ تو 3 جمع 3 جمع کیجئے تو یہ در حقیقت دین بنتا ہے۔ پہلی تو اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ دوسری چیز کہ جو اس منتخب نصاب میں زیادہ پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ دینی فرائض کیا ہیں، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، از روئے قرآن انسان کی نجات کے لوازم کیا ہیں، شرائط کیا ہیں۔ اس لیے کہ میں آج بھی اسی موضوع پر تفصیل سے گفتگو کر کے آیا ہوں دبئی میں، کہ دیکھیے انسان کا تصور فرائض اگر محدود ہو جائے
تو اس کا عمل بھی محدود ہو جائے گا۔ سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا، اسے گن کر 10 کام بتا دیے گئے، یہ 10 کام تمہیں روزانہ کرنے ہیں۔ اب کوئی ایسا حادثہ ہوا، اسے 7 کام بھول گئے، صرف 3 یاد رہ گئے۔ مخلص آدمی ہے، محنتی آدمی ہے، لیکن بھول گیا۔ 7 کام یاد ہی نہیں، 3 یاد ہیں، تو اس کا سارا اخلاص، سارا خلوص، ساری محنت انہی 3 کاموں پہ نکلے گی۔ وہ 3 کام تو وہ کرے گا بڑی اخلاص سے، بڑی محنت سے، جان مار کر، لیکن 7 کام اس میں تو 0 ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اس کے سامنے ہی نہیں۔ بتائیے وہ شخص ملازم رکھنے والے اپنے امپلائر کے نزدیک کامیاب ہوگا کہ ناکام؟ خلوص اس کا 100%، محنت اس کی 100%، لیکن ناکام کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے 7 فرائض تو یاد ہی نہیں رہے۔ اب آپ سوچئے، خدا نہ خواستہ کہیں اگر ایسا ہو کہ ہمیں دین کے بہت سے فرائض یاد ہی نہ ہو، تو جو تھوڑے سے یاد ہیں ان میں اپنا زور لگا رہے ہیں، خلوص سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اندیشہ ہے کہ نہیں کہ ناکام قرار پائیں۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ دین کے فرائض کیا ہیں، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کا تصور واضح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو میں نے منتخب نصاب مرتب کیا، اس کی جو پہلی صورت ہے، اس کا نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، لہذا دوسرے روز تقریر جو ہوئی میری وہ سورۃ العصر پر ہوئی، راہ نجات۔ اس میں بھی میں نے مجموعی طور پر بطریق تذکر جو اس سے مجموعی نتیجے نکلتے تھے ایک دن میں وہ بیان کیے۔ میں نے کیا باتیں عرض کی تھی؟ 4 × 4 8 باتیں۔ یہ سورت قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن مجید کی ادبیت اور فصاحت اور بلاغت میں خاص طور پر سہل ممتنع کی حیثیت سے بہت اونچے مقام پر ہے، اور ان 4 باتوں میں اہم ترین یہ کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ اس لیے میں نے صحابہ کرام کا عمل بتایا کہ 2 صحابی جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تھی، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ لیں، پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے علیحدہ ہوتے تھے۔ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم یتفرقا حتی یقرأ احدهما علی الآخر سورۃ العصر ثم یسلم احدهما علی الآخر۔ میں نے آپ کو امام شافعی کے اقوال سنائے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور کریں، تدبر کریں، تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک سورت کے کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کے لیے کافی تھی۔ اتنی جامع سورت ہے۔ 4 باتیں اور کیا بتائیں کہ سورۃ العصر کو ایک جملے کی شکل میں اپنے ذہن پر لکھ لیجئے، اللہ تعالی ہمارے لوح ذہن پر بھی کندہ کر دے، لوح قلب کے اوپر بھی اسے نقش کر دے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ اس سے نتائج کیا نکالے؟ میں نے 4۔ اس صورت نے ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار رکھ دیا ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی قوت اور اقتدار سے نہیں، کامیابی ان 4 چیزوں سے نہیں، کامیابی ایمان سے ہے، عمل صالح سے ہے، تواصی بالحق سے ہے، تواصی بالصبر سے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کامیابی کے اونچے معیار کا ذکر نہیں ہے، ناکامی سے بچنے کی شرائط کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ فرمایا گیا اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے۔ میں نے ایچسن کالج کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں بچوں کو ہائی اسکول کے
میں نے سمجھانے کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے، یہ فرسٹ ڈویژن کا ذکر نہیں ہے، یہ تو پاس مارکس کا ذکر ہے۔ 33% نہیں آئیں گے تو فیل ہو جاؤ گے، ہاں 60% لے لو گے تو فرسٹ ڈویژن ملے گی۔ تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے 33% کی ہے کہ یہ کم سے کم لوازم ہے نجات کے، اگر یہ نہیں ہے تو نجات نہیں۔ نمبر 3، جب 4 چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے نجات کی شرائط، تو کسی کو اختیار نہیں کہ ان میں سے ایک کو بھی کم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں نے آپ کو سنایا، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ کچھ کمی کر دیجئے، قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔ کیا فرمایا، کیا حکم دیا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا 4 چیزیں لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ساقط کر دیں گے تو ذمہ داری اب آپ کی ہے، اللہ کا ذمہ ختم ہوا۔ اللہ نے نجات کا وعدہ کیا 4 شرطوں کے ساتھ، آپ کو یہ کم کر دیجئے، اب اللہ کا وعدہ نہیں رہا۔ اب کیا ہو جائے گا اگر قرآن مجید کی اصطلاح لیں گے تلک امانیہم، اب یہ ان کی نیک خواہشات ہیں۔ نیک خواہشات سے بھی اصل مفہوم نہیں سمجھیں گے، انگریزی کا لفظ ہے وشفل تھنکنگ، آپ اپنی خواہشات کو خیالات کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔ یہ ہماری خواہشات ہیں جو اپنے نظریات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نجات کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ دلیل میں نے کیا دی تھی، وربیٹم لفظ بلفظ میں نے نقل کیا، کس کا قول؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ کا۔ فی ہذہ الآیت وعید شدید، اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے۔ لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کے بارے میں خسارے کا، گھاٹے کا، ناکامی کا فیصلہ کر دیا۔ الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو یہ 4 شرطیں پوری کریں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، فدل ذلک، اس سے یہ ہمیں رہنمائی ملی، یہ دلیل ہے اس بات کے لیے ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ بتائیے اب اس کے بعد بھی کوئی اور دلیل ضروری ہے؟ یہاں ایک بات مجھے بعد میں یاد آئی تھی کہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی، وہ 4تھی بات نوٹ کر لیجئے، یہ 4 چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اصل میں یہ 4 نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے۔ ایمان صحیح ہوگا، عمل لازماً درست ہوگا۔ وہ ایمان ہی کیا ہوا جو عمل کو درست نہ کرے؟ اپنا عمل صحیح ہوگا تو آدمی کسی دوسرے کو بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ غلطی کو برداشت کرتا ہے تبھی جب کہ اس کے اپنے اندر پانی مر رہا ہو۔ کہیں اپنے دل میں چور ہوگا تو وہ کسی غلط بات کو برداشت کرے گا، ورنہ جو انسان خود صحیح ہوگا وہ غلطی کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، وہ حق کا علمبردار بن جائے گا، پرچارک بنے گا۔ اور اگر کوئی صاحب سیرت و کردار آدمی ہے تو پھر اس راستے میں جو تکلیف آئے گی پھر پیٹھ نہیں دکھائے گا، جمے گا، ہر کے بعد آباد ماں کشتی درا بنداختے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ تو کھول کر اللہ نے بتا دیا ہے، حقیقت میں شے ایک ہی ہے۔ میں اس کی ایک سادہ مثال اور دیا کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ تصور کیجئے کسی شخص کا، کسی انسان کا ہو صاحب سیرت و کردار، کیریکٹر والا آدمی ہو، مرد ہو، بودا نہ ہو، بزدل نہ ہو، کمزور نہ ہو، اس شخص کے سامنے کوئی معاملہ آیا، پہلا کام کیا ہوگا کہ وہ اس میں حقیقت کی تہ تک پہنچے۔ بات کیا ہے سمجھنی چاہیے، ہوگی کہ نہیں؟ سرسری طور پہ کوئی فیصلہ نہ کر دے، بات کو سمجھے، حقیقت کی تہ تک پہنچے۔ نمبر 2، جو بات سامنے آئے اسے قبول کرے، پھر گھبرائے نہیں۔ He must face the reality and accept the reality۔ اگر صاحب کردار آدمی ہے اس کو خود اختیار کرے۔ میں سقراط کی مثال دے چکا ہوں، اس نے زہر کا پیالہ پسند کر لیا لیکن حق کو بیان کرنے سے رک جانا اس نے گوارا نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہوگی اس کا اعلان کرے ڈنکے کی چوٹ کے، یہ ہے حقیقت۔
ایک شے کو حق سمجھنا اور چھپا لینا یہ بزدلی ہے، یہ بوداپن ہے، یہ سیرت و کردار کی بات نہیں۔ اور آخری بات کیا ہوگی؟ حق تو آپ کو معلوم ہے کڑوا ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے، کسی کی تیوری پر بل پڑتے ہیں تو پڑے، کسی کو ناگوار ہو تو ہو، آپ کو حق بات کہنی ہے اور جو تکلیف آئے جھیلنی ہے۔ اگر انسان صاحب کردار ہے، صاحب سیرت ہے، کریکٹر والا انسان ہے، مرد ہے وہ واقعتاً، تو یہ چاروں چیزیں لازم ہیں۔ پہلے حق کو معلوم کرنا، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اس پوری کائنات کا حق کیا ہے؟ ایمان۔ اس کو قبول کرنا، اس کے مطابق اپنے عمل کو اختیار کرنا۔ نمبر 2، اس کا پرچار کرنا، اس کا اعلان کرنا۔ نمبر 3، اور اس میں جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا۔ 4 چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ کسی ایک جگہ پر بھی اگر فل سٹاپ لگ گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی بودا تھا، کچا تھا، جواں مرد نہ تھا، جواں ہمت نہ تھا، صاحب سیرت نہ تھا، صاحب کردار نہ تھا، بودا انسان۔ یہ ہے سورۃ العصر۔ اس کے بعد اب ہم نے شروع کیا ہے ان چاروں میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر گفتگو۔ کل ایمان پر بحث ہوئی، میں نے 9 ابواب گنوائے تھے کتاب الایمان کے، جس میں سے 7 ہم پڑھ چکے۔ کیا؟ ایمان کے لفظی معنی ذہن میں تازہ کر لیجئے، میں نہیں بیان کروں گا اب۔ ایمان کا اصطلاحی مفہوم ذہن میں تازہ کیجئے۔ ایمان کا موضوع، ایمانیات کی تفصیل، ایمانیات ثلاثہ کی باہمی نسبت، پھر ایمان اور عمل، ایمان اور جہاد، اور ایمان اور امن۔ یہ 9 تھے، جن میں سے کہ 7 بیان ہو چکے، 2 رہ گئے۔ آج اب میں لے رہا ہوں ایمان اور عمل صالح۔ اسی میں بات آ جائے گی کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے، اور اسی میں چونکہ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی ایمان کے حوالے سے، تو ایمان اور عمل صالح کا ربط و تعلق کیا ہے۔ دیکھیے آج کی گفتگو کو اب ہم شروع کریں گے۔ وہ جو 2 درجے معین کیے تھے ایمان کے، کہ ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جائے، اس کے ساتھ مسلمان کا سا معاملہ کیا جائے۔ اور حقیقی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ کہ آخرت میں اسے مومن سمجھا جائے اور اس کا وہ معاملہ کیا جائے کہ جو صاحب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے لیے اب ذرا سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 14 کو اچھی طرح پکا لیں اپنے ذہن میں، جو میں نے آج سب سے پہلے تلاوت کی۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اعراب جمع ہے اعرابیون کی۔ اعرابی آپ کو معلوم ہے بدو لوگ، خانہ بدوش لوگ۔ عرب کی اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل تھی اور آج بھی ہے۔ یہ تو شہر اب بن رہے ہیں، بہت بڑا شہر آپ نے بنا لیا ابو ظبی اور دبئی، ورنہ یہاں کیا تھا؟ خانہ بدوش قبائل۔ ہاں مکہ ایک شہر تھا، مدینہ ایک شہر تھا، طائف ایک شہر تھا، چند شہر تھے۔ باقی اکثر یہاں کون تھے؟ بدو لوگ۔ ان بدوؤں میں سے کچھ لوگوں کی ایک بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ سب بدوؤں کی بات نہیں ہے۔ یہاں الف لام جو آیا یہ لام حصر نہیں ہے، بلکہ یہ خاص لوگوں کو بیان کر رہا ہے۔ حضور سے فرمایا گیا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ذرا غور کر لیجئے گا، اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ شد بد کا معاملہ آپ کا یہاں ہوگا عربی کا، کہ عربی میں کہنا ہو کہ تم ایمان نہیں لائے تو اس کا عام اسلوب کیا ہوگا؟ ما آمنتم، فعل ماضی پر ما لگے گا۔ لیکن جب اس میں زور دینا ہو ہرگز ایمان نہیں لائے تو کہا جائے گا فعل مضارع پر لم داخل کر کے ادھر سے نون گرے گا، مضارع ہو جائے گا خفیف۔ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔
اچھا ایمان نہیں لائے تو کیا کافر ہو؟ نہیں، یہ بھی نہیں. وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یوں کہو، لیکن وہی ہے جو ہم لیکن کہتے، لیکن وہیں سے آیا ہے، عربی میں لیکن ہے. لیکن قولوا، کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے. بتائیے بات واضح ہو گئی. اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. ایک گروہ ہے جس کے ایمان کی نفی کلی، ہرگز ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا اسلام تسلیم ہے، قبول ہے. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے نا، وہ جانتا ہے بڑے بڑے منطقی اور بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے. مزید راستہ بند کرنے کے لیے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب بات واضح ہو گئی، کوئی اب امکان نہیں رہا. بات واضح ہو گئی کہ ایمان تمہاری زبان پر تو آ گیا ہے، اقرار باللسان تو ہو گیا، ایٹ دی ٹپ آف یور ٹنگز تم نے کہہ دیا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ. زبان سے تم نے کہہ دیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. زبان سے تم نے کہہ دیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. لیکن یہ سب کچھ زبان سے ہی کہا ہے نا، ابھی دلوں میں یہ بات داخل نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا کہ جب تک دل میں داخل نہ ہو مومن نہیں کہہ سکتے. ہاں مسلم کا تمہیں تسلیم کر لیا جائے گا، مسلمان مان لیا جائے گا، تم اسلام کا دعویٰ کر سکتے ہو، ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ایمان کا دعویٰ حقیقتاً اس وقت ہوگا جبکہ وہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے، جاگزیں ہو جائے، راسخ ہو جائے. اب دیکھیے کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا ایک مثبت اسلوب ہوتا ہے، ایک منفی. یہ منفی اسلوب ہے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. مثبت اسلوب کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. یہ اسی سورہ حجرات میں ہے. اے محمد کے ساتھیو، اے محمد کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو نہایت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے. تو صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ وہ ایمان صرف زبانی اقرار نہیں تھا بلکہ دلوں میں کھب گیا تھا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کی زبانوں پر تو تھا، دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا تھا. ان سے کہا گیا اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں. اب یہاں سے بات سمجھ لیجئے، یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا ایمان کے 2 درجے، اس آیت کے حوالے سے اب اس کو اچھی طرح ذہن نشین آپ نے کر لیا. اب آئیے بحث عمل کی، اور میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. شاید آپ چونکیں بھی، پریشان بھی ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ وہ پریشانی جلدی رفع بھی ہو جائے گی. دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام کے بعد ائمہ، یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں. ان اسلاف میں، ان ائمہ میں 2 بنیادی قسمیں ہیں، ایک محدثین اور ایک فقہاء. محدثین ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا، میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں. حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا. پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے. پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے. بات ختم ہو گئی. خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا.
اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا، ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا۔ صحابہ ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، کوئی صحابی کوفے چلے گئے، کوئی صحابی دمشق چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے۔ میزبان رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان سب کے پاس، کسی کے پاس اتنی احادیث، کسی کے پاس اتنی احادیث، ان کو جمع کرنے کا کام، پھر چھان پھٹک کرنے کا کام، پھر مرتب کرنے کا کام، یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے۔ بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام، پوری پوری زندگیاں کھپائیں۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں، ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے، ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں، ذرا باریک باتیں سمجھ لیجئے گا۔ ان کو وہ حدیث معلوم تھی، لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی۔ ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی۔ اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے، سواری سے اترتے بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جی ہاں، ذرا مجھے سنا دیجئے۔ سنا دیا، ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس، بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو۔ نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کام کیا محدثین نے۔ بہرحال میں اس وقت جمع و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس جدید دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا۔ انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں، اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ تو محدثین کرام ہیں، ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے، چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں، لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ اچھا، اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں، دوسرا، وہ ہے فقہا۔ قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی، اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے، اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے۔ یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام۔ اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم۔ ٹھیک ہے، کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے، کوئی شافعی مسلک کا ہے تو امام شافعی کو بہرحال وہ اونچا درجہ دے گا، مالکی مسلک کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے، قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہیں، ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی، اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا۔ قانون کا تقاضا یہ ہے، السن بالسن، دانت کا بدلہ دانت، والأذن بالأذن، کان کا بدلہ کان، قانون یہ ہے۔ اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم بخش دو، معاف کر دیا کرو، لوگوں سے درگزر کیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں؟ کسی معاملے کے اخلاقی پہلو کو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا، اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے۔
میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ آپ صحابہ کو ان سے مستثنا کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں ہے۔ تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ۔ اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی، وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا۔ ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل، ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا، قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے، جڑ بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہو، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی۔ یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ۔ اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے، پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی ہے، اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو، مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے تضاد کتنا ہے، بعد المشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں، کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے۔ الایمان قول، نہیں، الایمان قول وعمل، تضاد ہے نا۔ لا یزید ولا ینقص، نہیں، یزید وینقص۔ تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا۔ اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں۔ میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں۔ یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست، نہیں، یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست۔ فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں زیر بحث آئے گا۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر، زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے فاجر ہے، کافر نہیں ہے، زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر۔ فرشتہ کس نے دیکھا کیا پتا کیسا ہوتا ہے؟ حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ 2 باتیں تھیں، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا۔ اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے۔
اب ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو، نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے، حد لگا دو۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی، ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا۔